نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. یہ تھے قاری سجاد صاحب جو اپنی پرسوز آواز میں لحن داؤدی کے ساتھ قرآن کریم کی آیات تلاوت کر رہے تھے. آپ تمام حضرات بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے صدر محترم حضرت محتمیم صاحب مفتی عبدالرشید صاحب محتمیم جامعہ ہذا بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمانان خصوصی حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ محتمیم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ، اور ہمارے بہت ہی موقر جناب منور الزما صاحب اور دیگر مہمانان کرام رونق اسٹیج بن چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم مہمانوں کے خطاب سے فیضیاب ہوں گے. تلاوت کلام پاک کے بعد مختصراً نعت پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. قاری اعجاز صاحب کو جو اسی دارالعلوم کے مدرس ہیں تشریف لائیں اور مختصراً نعت پاک پیش فرمائیں. فخر رسول محبوب خدا، فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ. آپ جو آئے دنیا میں کفر کی ظلمت دور ہوئی، آپ جو آئے دنیا میں کفر کی ظلمت دور ہوئی، نور جہاں میں پھیل گیا، نور جہاں میں پھیل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا، جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا، آئیں گے شفاعت کو اس دم، آئیں گے شفاعت کو اس دم. حبیب اللہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا
رسول اللہ مہتاب رسالت میں جس دم احکام شریعت پھیلائے مہتاب رسالت میں جس دم احکام شریعت پھیلائے دشمن بھی یہی چلا اٹھے دشمن بھی یہی چلا اٹھے رسول اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا کفار بھی سن کر کہنے لگے کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ کلام اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا شان تمہاری امت کی وہ حق میں ملی عظمت جس کو کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کلیم اللہ وروح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں ہمارے درمیان ہمارے موقر مہمانان اعظام تشریف لا چکے ہیں اب ہم بلا کسی تاخیر کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے آج کے اس اجلاس کی رونق حضرت مولانا حذیفہ صاحب ابن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے ناظم اعلیٰ ہیں اور جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کی نگرانی میں تقریباً
125 سے زیادہ اسکول اور مدارس اسلامیہ چلتے ہیں، اور تقریباً جامعہ کی نگرانی میں 5 میڈیکل کالج چلتے ہیں اور 3 فارمیسی کالج چلتے ہیں۔ ان تمام سارے نظاموں کو اچھی طرح نبھانے والے اور چلانے والے اور تجربہ کار اور نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف لانے والے، نوجوان ہمارے متمول مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرنے والے ایسے بہت ہی محترم مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم حضرت والا سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام حاضرین کو مستفیض فرمائیں۔ ہم حضرت کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں اتنی ہی خواتین پس پردہ پیچھے اسکول کے اندر ہال میں تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب حضرت کے ملفوظات سے اور قیمتی باتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ حضرت تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مأدبة الله في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام اور وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، طالبان علوم نبوت، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وادی کو جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا کے مختلف خطوں کو مختلف قسم کی خصوصیتوں سے مالا مال کیا۔ کہیں پر گرمی کا ہونا وہ وہاں کے لیے بہتر ہوتا ہے، کہیں ٹھنڈی کا ہونا وہ اس علاقے کے لیے بہتر ہوتا ہے، کہیں پر ریگستان تو کہیں پر پہاڑیاں تو کہیں پر سمندر۔ مگر دنیا کے جس خطے میں بھی اور جیسے علاقے میں بھی حضرت انسان آباد ہے، ہر جگہ پر حضرت انسان کو اپنی زندگی بہتر سے بہتر پروفیشنل انداز میں گزارنے کے لیے ایک دستور حیات کی ضرورت، ایسے زندگی گزارنا کہ زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے گزرے جس میں خالق اور مالک بھی راضی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ہر کام ایسا ہو جس سے حسن دنیا اور حسن آخرت وابستہ ہو۔ یہ انسان کی زندگی کا بہت مشکل کام، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کہ انسان صرف جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے دیے ہوئے ذہن، اللہ کے دی ہوئی انسان کی صلاحیت، اور جس اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور وجود بخشا،
اور جہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو مکرم اور معزز اور مشرف بنایا. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ انسان ہر لمحہ اور ہر وقت اپنے خالق کے ساتھ جڑا رہے. تو اللہ نے بندے کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا اور ان انبیاء پر اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل کیا اور شرائع کو اور شریعتوں کو نازل کیا. ان شریعتوں میں انسان کو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک جو بھی وہ کام کرے چاہے اس کا رشتہ دوسرے انسان کے ساتھ چاہے اس کا رشتہ اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ یا دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ ہو ان تمام کے تمام تعلقات میں ہمیشہ اللہ کی رضامندی پیش نظر رہے. اس طرح کا علم اللہ رب العزت نے دینے کے لیے جہاں بہت ساری کتابوں کو نازل کیا وہاں پر خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر قرآن کریم جیسی انتہائی بابرکت کتاب کو نازل کیا. مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وسطانوی افشل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. محترم حضرات، ہم حضرت مولانا سے فیضیاب ہو رہے تھے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ اس مرتبہ قرآنی کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ مشن ایجوکیشن کو بھی ساتھ لیا گیا ہے اور اسی مہم کے لیے حضرت مولانا کے ساتھ ساتھ ہمارے منور زماں صاحب وہ تمام پروگراموں میں حضرت کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سب بھی بہت جلد ہمارے اس مہمان مکرم سے فیضیاب ہوں گے اور ان کو بھی سنیں گے. اس سے پہلے ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو اصل عنوان ہے انعامی پروگرام، تو آج کے مسابقے میں جن طلباء نے مساہمین نے اداروں نے شرکت کی ان میں سے جن کے نمبرات آئے ہیں ان کو پہلے انعامات سے نوازا جائے گا مہمانوں کے ہاتھوں سے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اطمینان سے ہمارے مہمان مکرم کو سنیں گے. تو آج کی اس انعامی اور اکرامی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے ہمارے جامعہ کلکوا سے آئے ہوئے پورے وفد کی طرف سے اور منتظمین جامعہ کی طرف سے جامعہ حاضہ دارالعلوم بلالیہ کے محتمیم صاحب، منتظمین حضرات، یہاں کے طلباء، اساتذہ اور تمام ہی عملے کے تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا اور ہمارے جتنے بھی مساہمین آئے ہیں اور ان کے سرپرست حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کے ساتھ ایسی کڑی سردی کے موسم میں بھی نہایت اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا، معقول کھانے پینے کا انتظام فرمایا، بہترین گرم گرم رہنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے کمبلوں کا بستروں کا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام کاموں میں خوب ترقی مقدر فرمائے. اسی شکرانے کے طور پر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا کی طرف سے محتمیم مدرسہ حاضہ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی کے ہاتھوں ایک شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. حضرت تشریف لائیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. 2 دن سے جو آل جموں کشمیر کا مسابقہ چل رہا تھا اس میں
کل 42 مدارس نے شرکت کی اور کل مساہمین کی تعداد 52 رہی، اور جس میں فائز طلبہ، کامیاب ہونے والے طلبہ کو انشاءاللہ ابھی انعامات دیے جائیں گے۔ فرع اول جو مکمل قرآن کریم کی فرع تھی، اس کے اندر کل 41 طلبہ نے حصہ لیا تھا، یہاں حاضر ہوئے تھے۔ اور دوسری فرع جو تفسیر قرآن کریم کی فرع تھی، جس میں سورۃ النحل کی تفسیر، ترجمہ وغیرہ بچے تیاری کر کے آئے تھے، اس میں کل 5 مساہمین تھے۔ اور تیسری فرع 40 احادیث جن کا تعلق فتن کی روایات سے ہے، ان کو جو طلبہ نے یاد کیا اور یہاں تک پہنچے، ایسے 6 مساہمین تھے۔ کل 52 مساہمین نے آج کے اس مسابقے میں شرکت کی تھی۔ ان تمام مساہمین کو جن کے آج پوزیشن حاصل ہوئی ہے، ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ آج جو پہلی فرع تھی مکمل قرآن کریم کی فرع، اس فرع میں چونکہ طلبہ کی تعداد 40 سے متجاوز تھی، اس لیے اس میں 5 مساہمین کو پوزیشن دی گئی ہے، نمبرات دیے گئے ہیں۔ اس میں جس طالب علم کا پہلا نمبر آیا ہے، اس کو جامعہ کلکوا کی طرف سے 10,000 روپے نقد اور کیش انعام دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر والے کو 7,000 روپے دیے جائیں گے، تیسرے نمبر والے کو 5,000 روپے دیے جائیں گے، چوتھے نمبر والے کو 4,000 روپے اور 5ویں نمبر والے کو 3,000 روپے۔ اس طرح مکمل قرآن کی فرع میں 5 بچوں کو پوزیشن دی جائے گی، اور بقیہ جتنے بھی مساہمین ہیں جو کسی وجہ سے پوزیشن حاصل نہیں کر سکے، ان کو پروگرام کے بعد عمومی انعام 1,000 روپے انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا۔ نیز ان مساہمین کو حضرت ہمارے مہمان مکرم جناب احمد بھائی تمبی جو سورت سے تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے اور ہمارے خانوادہ وستانوی کے بہت خاص دوستوں اور تعلق رکھنے والے مخلص لوگوں میں سے ہیں، ان کی طرف سے پہلے نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کو 2,500 روپے، دوسرا نمبر حاصل کرنے والے کو 1,500 روپے، تیسرا نمبر حاصل کرنے والے کو 1,000 روپے، اور چوتھا اور 5واں نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو 500 روپے کا نقد انعام انشاءاللہ بھی دیا جائے گا۔ فرع اول جو مکمل قرآن کریم کی فرع تھی، اس میں 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 15 تھی۔ مکمل قرآن کی فرع میں 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 15 تھی۔ دارالعلوم امدادیہ نٹی پورا سری نگر کے طالب علم ہیں محمد زید خان، نثار احمد خان تشریف لائیں اور مہمانان مکرم کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ تمام مساہمین جن کا نام پکارا جائے گا وہ اپنا بیج لگا کر ہی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ چوتھا نمبر حاصل کرنے والے مکمل قرآن کریم کی فرع میں وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 40 رہی۔ جامعہ عربیہ اشرف العلوم حیدر پورہ سری نگر کے طالب علم ہیں عمر فارق احمد گول رام بن۔ یہ طالب علم نے 300 میں سے 280 نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ طالب علم آنکھوں کی بینائی سے معذور ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے مکمل قرآن کریم حفظ بھی کیا، مسابقے میں حصہ بھی لیا اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل
ماشاءاللہ اس طالب علم نے بہترین انداز میں تلاوت پیش فرمائی. ان کو چوتھی پوزیشن ہے ان کی. ان کو ہمارے احمد بھائی کی طرف سے 5000 روپے کا مزید انعام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے احمد بھائی کو اور تمام ہی معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں. دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے بھی فائز طلبہ کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ چوتھے نمبر کے طالب علم انشاءاللہ کلہن مسابقے میں شریک ہوں گے. یہ 5 جو بچے کامیاب ہوئے ہیں جس میں سے 4 طلبہ کلہن مسابقے میں جو 22، 23، 24 دسمبر کو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم میں منعقد ہونے والا ہے اس میں یہ طلبہ انشاءاللہ شریک رہیں گے. تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 11 رہی. شکیل احمد مصدق حسین صاحب جامعۃ الامام محمد انور شاہ الکشمیری رحمت اللہ علیہ پونچھ سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے 300 میں سے 281 نمبر حاصل کیے ہیں. محمد شکیل احمد مصدق حسین تشریف لائیں. یہ تیسرے نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں. ان کو جامعہ کی طرف سے 5000 روپے کا نقد انعام ہے اور شہادت امتیاز دی جا رہی ہے اور احمد بھائی کی طرف سے 1000 روپے کا نقد انعام پیش کیا جا رہا ہے اور کلہن مسابقے میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. جن طلبہ کا کلہن کے لیے نام بولا جا رہا ہے ان کے سرپرست حضرات پروگرام ختم ہونے کے بعد ان بچوں کے کپڑوں کا ناپ بھی دے دے اور جانے کا کیا نظام رہے گا اس کو ہمارے ساتھیوں سے سمجھ لیں. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 24 رہی. جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم گاٹھ بدروا کے یہ طالب علم ہیں عبد الرزاق فتح محمد بانجوا. انہوں نے 300 میں سے 282 نمبر حاصل کیے ہیں. 282 نمبر حاصل کرنے والے یہ طالب علم نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ان کو جامعہ کلکوا کی طرف سے 7000 روپے کا نقد انعام، احمد بھائی کی طرف سے 1500 روپے کا نقد انعام اور شہادت امتیاز پیش کی جا رہی ہے اور کلہن مسابقے میں شرکت کی دعوت پیش کی جا رہی ہے. اول نمبر پر کامیاب ہونے والے مکمل قرآن کریم کی فراہ میں وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 28 رہی. جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سیڑی خواجہ پونچھ کے یہ طالب علم ہیں محمد حمزہ مولانا شکیل احمد صاحب. انہوں نے 300 میں سے 288 نمبر حاصل کیے ہیں اور پہلے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں. ان کو جامعہ اسلامیہ کی طرف سے 10,000 روپے کا نقد انعام، احمد بھائی کی طرف سے 2500 روپے اور دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے بھی کچھ نقد انعام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت امتیاز پیش کی جا رہی ہے. یہ طالب علم آپ کے سامنے تلاوت پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. یہ تھے فرع اول میں
مکمل قرآن کریم کی فرا میں کامیاب ہونے والے 5 خوش نصیب طلبہ، جن میں سے 4 انشاءاللہ کل ہند مسابقے میں شریک ہوں گے۔ دوسری فرا قرآن کریم کی سورہ نحل کے تفسیر کی فرا تھی، جس میں کل 5 طلبہ نے حصہ لیا تھا۔ چونکہ بچوں کی تعداد کم تھی لیکن ماشاءاللہ تیاری بہت عمدہ طریقے سے کر کے آئے تھے، اس لیے اس میں سے صرف 2 پوزیشن نکالی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے جو طالب علم ہیں ان کی نشست نمبر 2 رہی، جنہوں نے 300 میں سے 295 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دارالعلوم بلالیہ سری نگر کے اسی مدرسے کے طالب علم ہیں جہانگیر احمد بشیر احمد۔ جہانگیر احمد بشیر احمد تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ان کو 7,000 روپے کا انعام جامعہ کی طرف سے اور احمد بھائی کی طرف سے 1,500 روپے کا انعام اور دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے بھی نقد انعام ہے اور شہادت شرکت اور کل ہند مسابقے کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ تفسیر کی فرا میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست 5 تھی، 5ویں نمبر کی نشست تھی۔ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سوپور کے طالب علم ہیں محمد سمیع محمد مقبول۔ محمد سمیع محمد مقبول انہوں نے 300 میں سے 299 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی ہے۔ انہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے، یہ تشریف لائیں اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد فرع ثالث جو حدیث پاک کی فرا تھی، حدیث پاک کی فرا میں کل 6 طلبہ شریک تھے اور اس میں سے 2 بچوں کو پوزیشن دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں حدیث پاک کی فرا میں جس کی نشست نمبر 4 تھی۔ جامعہ محمدیہ قاسم العلوم پونچھ کے یہ طالب علم ہیں برکت حسین حاکم دین ڈوڈا، یہ تشریف لائیں۔ انہوں نے 300 میں سے 297 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان کو بھی جامعہ کی طرف سے، احمد بھائی کی طرف سے، دارالعلوم بلالیہ کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہیں، نیز شہادت امتیاز اور کل ہند مسابقے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 6 رہی۔ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سوپور کے طالب علم ہیں محمد عمران عنایت اللہ بانڈی پورا۔ انہوں نے 300 میں سے 300 مکمل نمبر حاصل کیے ہیں۔ گویا آج کے اس مسابقے میں سب سے زیادہ نمبرات سے کامیاب ہونے والے ہمارے یہ دارالعلوم سوپور کے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم سوپور والوں کو بھی مبارک فرمائے، ان کو بھی جو ہے پہلے نمبر دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی کل ہند مسابقے میں شریک ہوں گے۔ آ جاؤ دجال، سب سے بڑا فتنہ دجال ہے وہ حدیث میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، رواه مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے لے آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ الدجال مبالغہ کا صیغہ ہے، واحد ہے جمع دجالونا، جمع مکسر دجاجلتن، معنی انتہائی جھوٹا فریب کار دعوے دار۔ حضرت عمران بن حسین کے حالات زندگی، نام عمران، کنیت ابو نجید، والد کا نام حسین تھا۔ ہجرت کی ابتدا میں مشرف با اسلام ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض حضرات میں ہم رکاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر برابر مدینہ آتے رہے اور آپ کی زندگی کے بعد مدینہ آنا چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت میں جب بصرہ آباد ہوا تو وہاں منتقل ہو گئے۔ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ذمے فقہ کی تعلیم لگا دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب لڑائیاں ہوئی تو یہ لڑائیوں سے دور رہے۔ تعداد مرویات آپ سے 130 روایت مروی ہیں، جن میں 8 متفق علیہ، 4 میں بخاری اور 3 میں مسلم منفرد ہیں۔ وفات استسقاء کا مرض لاحق ہوا اور اسی مرض میں سن 52 ہجری میں انتقال ہوا۔ بصرہ میں وفات ہوئی۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471۔ یہ تھے ہمارے پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے اساتذہ کو، تمام مدارس سے تشریف لائے ہوئے سرپرست حضرات کو اللہ مبارک فرمائے۔ یہ انعامات کی مجلس اب ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تشریف رکھیں، دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے جو ہمارے مساہمین حضرات اور ان کے سرپرست ہیں وہ ایک اعلان سن لیں کہ دعا کے بعد فوراً جو ہے ہمارے احباب اور ساتھی جو جامعہ سے تشریف لائے ہیں وہ یہیں اسٹیج پر بیٹھیں گے، اور آپ کے جو عمومی انعامات ہیں، شہادت شرکت ہیں اور آنے جانے کا کرایہ وغیرہ جو بھی نظام ہے وہ یہیں سے انشاءاللہ تعالی یہ دعا کے فوراً بعد تقسیم کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات یہیں پر اسٹیج کے قریب آ جائیں، اور جن بچوں کے نمبرات آئے ہیں وہ چلے نہ جائیں، وہ یہاں ہمارے قاری ساجد صاحب سے مل کر کے اپنے کپڑوں کا ناپ دے دیں، تاکہ کل ہند مسابقے میں جب وہ شریک ہوں گے تو وہاں انشاءاللہ ان کے لیے سارے انتظامات رہیں گے۔ اب ہم بڑے ہی احترام کے ساتھ حضرت مولانا حذیفہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں اور دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام كلها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ قرآن کی نسبت پر ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کی شکل پیدا فرما۔ اے مولا کریم، روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ 9000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما۔ جو زخمی ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو صف ہستی سے مل جائے ایسی شکل پیدا فرما۔ اے مولا کریم، جہاں کہیں بھی ظالم اپنے ظلم کا کردار ادا کر رہا ہے، اے مولا کریم اسے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے مولا کریم، ہماری اس وادی میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے ذوالجلال والاکرام، مسلمانوں کو دنیا میں سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو گئے، اے مولا کریم ہم علم سے وابستہ ہو گئے تو یہ دنیا ہماری ہے۔ اے مولا کریم، اس دنیا پر جیسی حکومت ہم نے کی ہے، روئے زمین آسمان اور زمین اس پر گواہ ہے، آج تک کتنے عدل و انصاف اور امن و امان کے ساتھ دنیا میں کوئی حکومت نہیں کر سکا۔ اے مولا کریم، اسلام کے اس دور کو دوبارہ لوٹا دے۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہمیں تیری رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسابقے کی اس تحریک کو کامیابی عطا فرما، جہاں جہاں ہو چکے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ان تمام کی برکات سے پورے ملک کو اور پورے علاقے کو منور و بابرکت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو اور اس روئے زمین پر جتنے بھی ادارے ان تمام اداروں کو دین دگنی نہ چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ان کے چلانے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شائن شان عطا فرما۔ اے اللہ والد صاحب کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں روئے زمین پر سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔